والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ عرض کیا گیا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلائل نبوت میں سے ایک بہت بڑی دلیل کے طور پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیے. جس طرح پیغمبر کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے بعض دیگر دلائل کے عنوانات ہیں، مثلا معجزات نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو کثیر تعداد میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیلیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں جو قرآن اور سنت میں موجود ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیلیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خصائل، یہ بھی آپ کی نبوت کے دلائل کا عنوان ہے. اور چوتھے نمبر پر کمالات صحابہ، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی برہان ساطع اور واضح دلیل ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کے ہر پہلو کو ایسے محکم انداز میں پیش کیا کہ قرآن کریم پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والا وہ کبھی صحابہ کے متعلق دو نمبری نہیں اختیار کر سکتا، اور جس کے دل میں کسی صحابی کے متعلق دو نمبری حسد، کینہ، بغض ہے، تو یہ قطعی اور یقینی علامت ہے کہ اس آدمی کے دل میں اللہ کی کتاب کے ساتھ ایمان بھی نہیں اور کلام اللہ کی عزت بھی نہیں. یہاں پر سورۃ الفتح، اس کی چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا آخری رکوع کے حوالے سے.
اس میں اللہ رب العزت نے بطور خاص عنوان کے ایک دعویٰ ذکر کیا، محمد الرسول اللہ۔ یہ دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ دلیل فرمایا والذین معہ، اس دعویٰ کی دلیل وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ والذین معہ، معیت والے، اور اسی معیت سے لفظ نکلا ہے صحبت والا۔ یہی معیت ہے، یہی صحبت ہے۔ اور اصحاب رسول کے سب کمالات، سب عظمتیں، اس کی بنیاد یہی لفظ ہے معہ، والذین معہ۔ باقی کمالات سب کے سب وہ اس لفظ کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو میرے پیغمبر کے ساتھ ہیں، معہ، یہ معیت والے، یعنی قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ آگے جو شانی یا اس سورۃ الفتح کے شروع سے لے کر جو عظمت صحابہ کو بیان کیا، ان کے اوصاف ذکر کیے گئے، تو ان سب کی بنیاد ہے صحبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو جو کمال ملا، جو رنگ ہے مجلس نبوت کا، رنگ ہے صحبت مصطفیٰ کا، ورنہ جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، اعمال جو ہم کرتے ہیں صحابہ بھی یہی عمل کرتے تھے۔ تھوڑا سا مشکل جملہ ہے۔ صحابہ کرام پر نمازیں 5 فرض تھیں، اور آپ پر، صحابہ پر بھی نمازیں 5، ہم پہ بھی نمازیں 5۔ صحابہ پر بھی زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض تھا بشرط استطاعت، اور بعد والوں پر بھی زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ صحابہ پر بھی 1 ماہ کے روزے فرض تھے رمضان کے، باقی امت پر بھی 1 ماہ کے روزے فرض ہیں رمضان کے۔ اسی طرح ان کے مالوں میں بھی 40واں حصہ زکوٰۃ تھا صاحب نصاب پر، اور آپ پر بھی 40واں حصہ، جس کو پتہ نہیں وہ بھی سن لے، 40واں حصہ فرض ہے، فرض بھی ہے قرض بھی ہے زکوٰۃ کا۔ تو جو اعمال ان پہ فرض تھے وہی اعمال آپ پہ فرض ہیں۔ جس چیز پر ان کا ایمان تھا اسی چیز پر آپ کا ایمان ہے، جس کو ہم بولتے ہیں مؤمن بھی۔ جن چیزوں کے ساتھ ایمان لایا جاتا ہے وہ بھی ایک ہے، جس توحید کو تم مانتے ہو اسی توحید کو صحابہ مانتے تھے۔ جس نبوت اور رسالت کے ساتھ تمہارا ایمان ہے اسی نبوت اور رسالت کے ساتھ اصحاب رسول کا ایمان تھا۔ جس قیامت کو جس طرز پہ تم مانتے ہو اسی طرز پہ اس قیامت پہ صحابہ کا ایمان تھا۔ جس جنت جہنم پل صراط کہ تم عقیدہ رکھتے ہو اسی جنت جہنم پل صراط میزان
وزن اعمال، حوض کوثر، دیدار الہی، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، صحابہ کا بھی اسی پر ایمان تھا. تو مومن بھی کا اعتبار کیا جائے، جن چیزوں پہ ایمان لایا جاتا ہے، تو جن چیزوں پر باقی امت کے لیے ایمان ضروری ہے انہی چیزوں پر اصحاب رسول کا ایمان تھا. جن چیزوں پر اصحاب رسول کا ایمان تھا انہی چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. جو وہ اعمال کرتے تھے انہی اعمال کی آپ پابندے. لیکن تھوڑا سا ایک جملہ سمجھنا ہے، انشاءاللہ مقام صحابیت یہاں سے سمجھ آئے گا کہ نمازیں ان کی 5، آپ کی 5، روزے 1 مہینہ آپ کے وہی، زکوٰۃ جو ان پہ آپ پہ، مومن بھی جو ان کا آپ کا. لیکن یہ درمیان میں فرق کیا لگ گیا؟ اور فرق کیا کون سا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اگر میرا صحابی ایک سیر جو خرچ کرے، ایک سیر، وہ بھی پورا نہیں بنتا، اور تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، پہلے تو یہ سوچ لو جو اور سونے میں فرق ہے یا نہیں؟ سوچو تھوڑا. ادھر جو ادھر سونا، گندم بھی نہیں جو، گندم کا ذکر نہیں کیا، اور وہ بھی کتنا مانشان نہیں، ایک سیر، منا سیر، وہ جو خرچ کرے، اور تم سونا کتنا؟ احد پہاڑ جتنا. کبھی آپ جائیں احد پہاڑ دیکھیں، اللہ سب مواحدین کو لے جائے. اصل مواحدین کا تو دربار ہے ہی وہ، وہاں جا کر احساس ہوتا ہے. جب کعبۃ اللہ سامنے ہو پھر احساس ہوتا ہے. اور وہ جگہ ہی مواحدین کی ہے. مشرک کا وہاں کام، مشرک کا وہاں دل ہی نہیں لگتا، کام ہی کوئی نہیں. احد پہاڑ دیکھو، احد پہاڑ جتنا سونا. یہ بھی فرضاً بات ہے، ساری دنیا میں اتنا سونا کہیں نہیں ہے، کسی حکومت کے پاس نہیں. بلکہ اگر میں کہہ دوں کہ زمین پہ نہیں تو یہ سچ ہوگا. احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، اور فرمایا کہ تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا اس صحابی کے ایک سیر کو، اور وہ بھی جوں کا سیر، اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ فرق کیوں لگے؟ حالانکہ اعمال تم بھی وہ کرو، اعمال وہ بھی وہ کریں، اور یہ فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے مودودی گمراہ ہوا. یہی فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ غیر مقلد اہل حدث تباہ ہوا، اور یہ فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ بدعتی اور للوڑ تباہ ہوا. اس نے فرق ہی نہیں سمجھا کہ پیغمبر کے صحابہ اور ہمارے اندر فرق کیا ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں وہ کوئی نبی تو نہیں تھے، وہ کوئی معصوم تو نہیں تھے. میں کہتا ہوں وہ نبی بھی نہیں، معصوم بھی نہیں ہے، وہ بھی امتی ہے، تو بھی امتی. لیکن یہ فرق کہاں سے لگ گیا کہ ان کا ایک سیر جو اور تیرا احد پہاڑ جتنا سونا، اور اس احد پہاڑ جتنا سونا پیغمبر کے صحابہ کے جو کو نہ پہنچے، اور ایک سیر جو کو نہ پہنچے. آخر یہ فرق کدھر سے پڑ گیا؟ اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو کبھی صحابہ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا. ورنہ اسی پر ذرا سوچ،
یہ تو صرف ہے نا خرچ کی بات، ایک جز کو ذکر کیا۔ پیغمبر کریم یہ بتانا چاہتی ہیں اس سونا اور جو کی مثال منشا نبوت یہ ہے کہ صحابی ایک نیکی کرے، قیامت تک تمہیں عمر مل جائے، کروڑوں سال بن جائیں اور تم ساری زندگی نیکیاں کرتے رہو۔ اور صرف تم نہیں، صحابہ کے بعد بڑے بڑے امام، بڑے بڑے متقی، امام بخاری جیسا آدمی، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی جیسا آدمی، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد جیسا آدمی، اور تابعین سے لے کر قیامت تک شیخ عبد القادر جیلانی ہو، جنید بغدادی ہو، علی حجویری ہو، باؤ سلطان ہو، دنیا کا کوئی اور بڑا ولی ہو، سارے مل کر قیامت تک عبادت کرتے رہے، لیکن صحابی کی عبادت کے ایک لمحہ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مثال دی ہے، جو سونے کا تقابل نہیں، منشا نبوت یہ ہے۔ نہ احد پہاڑ جتنا سونا کہیں مل سکتا ہے، یہ تعلیق بالمحال ہے۔ تصور دیا اور پیغمبر بتانا یہ چاہتی ہیں کہ صحابہ کا مقام وہ ہے، اسی لیے شروع جملہ فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم ينفق۔ حدیث کا شروع یہ ذکر کیا تمہید، فرمایا میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، ان پہ اعتراض نہ کرنا۔ آگے وجہ ذکر کی اور بتانا یہ چاہتی کہ ساری کائنات کے اولیاء اتقیاء سارے جمع ہو جائیں، کروڑوں سال تک کی باتیں کریں، لیکن میرے نبی کے صحابی کہ ایک لمحہ کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ فرق کیوں لگا؟ کہنا یہ چاہتا تھا اتنا فرق کیوں آیا؟ وہی اعمال وہ کریں، وہی اعمال تم کرو، انہی چیزوں پہ ایمان وہ لائیں، انہی چیزوں پہ ایمان تم رکھو، اور تمہارے سونے کے پہاڑ ان کے ایک شیر جو کا مقابلہ نہ کریں، تمہاری ساری زندگی کے سجدے، لاکھوں سال کے سجدے ان کی ایک تسبیح کا مقابلہ نہ کریں، تمہاری کروڑوں نہیں اربوں کے انفاق اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صحابی کے ایک پیسے کا مقابلہ نہ ہو سکے، تمہاری ساری زندگی کے روزے ان کے روزوں کے ایک پہر کا مقابلہ نہ ہو سکے۔ آخر یہ تفاوت اور یہ فرق ہے کیوں؟ تو وہ فرق ایک ہی ہے، آسان لفظوں میں مشکل نہیں کرتا، بالکل آسان لفظوں میں، وہ ہے نسبت صحبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی صحبت کی نسبت، صحابیت کی نسبت اور مجلس مصطفیٰ کی نسبت، یہ وہ نسبت ہے جس میں ترقیاں اتنی ہوتی ہیں کہ کروڑوں سال کی رفتاریں بھی وہاں پر پیچھے رہ جاتی ہیں، لیکن نسبت مصطفیٰ اور خصوصاً ایک نسبت آپ کو حاصل ہے، ایک نسبت اصحاب رسول کو حاصل تھی، آپ کو نسبت حاصل ہے صرف امتی ہونے کی، اور اصحاب محمد مصطفیٰ کو نسبت حاصل تھی امتی ہونے کے ساتھ صحابی ہونے کی۔ اور اس معاہو کے اندر اللہ نے یہی ذکر کیا، محمد الرسول اللہ والذین معاہو، محمد اللہ کے رسول، دلیل وہ لوگ معاہو جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کی صحبت والے، آپ کی معیت والے۔ اور اس کو قرآن نے بھی عنوان رکھا
پیغمبر کریم نے بھی اس کو عنوان رکھا. اور اگلی بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے صحابہ کی عظمتوں کی وجہ، شانوں کی وجہ وہ نمازیں نہیں، حج نہیں، وہ جہاد نہیں، وہ رکوع نہیں، وہ ذکر و اذکار نہیں، ان کے کمالات، ان کے مقامات، ان کے درجے، ان کی وجہ اعمال بھی نہیں، اخلاق بھی نہیں، اور دنیا کا کوئی کام بھی نہیں. ان کے ترقی درجات اور کمالات کی وجہ ایک ہے، اور اس کا نام ہے صحبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رنگ ہے. اسی لیے قیامت تک آنے والے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کی صحبت نصیب نہیں ہو سکتی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں میرے پیغمبر کو نبوت ملی، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور پیغمبر پہ موت آئی تو صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا. پیغمبر کی موت کے بعد صحابی کوئی نہیں بن سکتا، پیغمبر کی آمد کے بعد نیا نبی کوئی نہیں بن سکتا. لوگوں نے کوشش بڑی کی صحابی بننے کی. فلانا بزرگ آپ کی قبر پہ گیا تو آپ نے ہاتھ باہر نکالا. یہ ریونڈی کتاب میں لکھا ہے، جس کو یہ قرآن سے اوپر سمجھتی. یہ ریونڈ والوں کی کتاب ہے. 90,000 آدمی نے زیارت کی. ریونڈ کا پٹواری وہاں تھا، شناختی کارڈ جمع کرنے والا. 90,000 نے زیارت کر لی. کچھ لوگ کہتے ان بیچاروں کو کچھ نہ کہو، یہ بھیڑیں، جتنا بھیڑیں فصل کا نقصان کرتی ہیں اتنا بھیڑیا نہیں کرتا. بھیڑیا فصل میں پڑ جائے اتنا نقصان نہیں جتنی بھیڑیں نقصان کرتی ہے. اب ان سے پوچھو بھئی آپ قبر مبارک سے ہاتھ نکالا، جی 90,000 آدمی نے زیارت کی. ان سے پوچھو وہ صحابی تھے، بن گئے؟ کہتے نہیں صحابی تو نہیں بنے. کیوں؟ بناؤ نا. دو ہی چیزیں، آپ کی مجلس میں جانے رہنے والا یا صحابی بنتا ہے یا ابو جہل کا روحانی بیٹا بنتا ہے. تم فیصلہ کرو. ابو جہل بھی آپ کی مجلس میں گیا، وہ صحابی نہیں بنا. ابو لہب بھی آپ کی مجلس میں گیا، وہ صحابی نہیں بنا. عتبہ شیبہ کو بھی آپ کی مجلس ملی لیکن وہ صحابی نہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، عمار، کوئی حبش سے کوئی روم سے وہ آیا، ایک لمحہ کے لیے آیا اور وہ صحابی بن گیا. تو آپ بھی ان سے سوال کرو کہ یہ صحابی کیوں نہیں؟ 90,000 آدمی نے دیکھا اور صحابی نہیں ہے. کہنا کیا چاہتا ہے کہ 90,000 کافر جمع تھا مسجد نبوی میں معاذ اللہ. اگر ایمان ہوتا تو صحابی بننے چاہیے تھے یا نہیں؟ آپ کو دیکھنا بھی شرط نہیں، دیکھنا بھی شرط نہیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے. اسی طرح اور دیگر بعض نابینا صحابی ان آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں. اور اللہ کی شان، اللہ نے اسی وصف کے ساتھ عبداللہ ابن ام مکتوم کا ذکر قرآن میں کیا ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ان جاءہ الاعمی، نام نہیں لیا، الاعمی، تاکہ بات پکی ہو جائے کہ پیغمبر کی صحبت ملے. آنکھوں سے دیکھ نہ بھی سکے تب بھی صحابی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا من لقی النبی بالایمان. علامہ ابن حجر نے، الاصابہ فتح الباری بھی، اور حضرات نے لکھا، ابن بطال نے، طیبی نے،
اور اصول حدیث کی کتب میں یہ معنی لکھا کہ صحابی کہتے کہ اس کو من لقی النبی، جو پیغمبر کی صحبت جس کو مل جائے، لقاء ہو جائے، پیغمبر کی مجلس نصیب ہو جائے، وہ صحابی ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے موت کے بعد بھی کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ بولو، اونچے بولو۔ آج پھنس گئے سارے للڑ، سارے للڑ۔ آخر وجہ کیا ہے؟ پیغمبر کریم زندہ موجود، سلام سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں، سفارشیں کرتے بھی ہیں، اور ہاتھ باہر نکال کے ملتے بھی ہیں، اور بعض بے ایمانوں کو سلام کا جواب سنائی بھی دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اندر سے آواز آئی، لیکن ہمارا سوال ہے پوری للڑ دنیا کٹھی ہو کے جواب دے کہ پیغمبر کریم کی مجلس میں جانے والا اگر ایمان ہے تو صحابی ہے، اور کافر ہے تو ابو جہل پارٹی ہے۔ ان سے پوچھو تم کون ہو؟ تم پوچھو اس کربوغے خربوزے والے سے بھی، تو کون ہے؟ صحابی ہے تو ہم بھی تابعی بن جائے تجھے دیکھ کر۔ جو فون پر درود پہنچا رہا ہے پھر بھی صحابی نہیں بنا تو پھر پکا کافر ہے نا۔ پھر کھل کے بات کرو، یا صحابی ہے یا کافر ہے، ورنہ وہاں یا ابو بکر بنتا ہے یا ابو جہل بنتا ہے۔ پیغمبر کی مجلس میں رہنے والا، یہ عجیب مسئلہ ہے، اسی سے مسئلہ حل ہو گیا۔ یا عقیدہ ماننا پڑے گا اشاعت التوحید کا کہ وفات کے بعد پیغمبر کی دنیاوی حیات نہیں۔ اگر دنیاوی حیات مانے گا تو پھر اپنے بارے میں فیصلہ کر، صحابی ہے یا کافر ہے کون؟ ورنہ ہمارا فیصلہ تو پہلے موجود ہے، جو قرآن و سنت کے مقابل موت کے بعد بھی دنیاوی حیات مانے، وہ معمولی کافر بھی نہیں، ابو جہل کے درجے کا کافر ہے۔ چاہے کسی مولوی کے پیٹ میں درد ہو، کسی پیر کے پیٹ میں درد ہو، یہ علی وجہ البصیرت قرآنی نور کا تقاضا یہ ہے کہ کافر کو کافر کہا جائے، مسلمان کو مسلمان کہا جائے۔ ہم سے درمیان والے مسئلے ہم نے یاد ہی نہیں کیے، نہ ادھر پتہ چلے نہ ادھر پتہ چلے۔ خیر آجا واپس، صحابہ کو عظمت ملی۔ اچھا ایک مسئلہ بھی سن لے، یہاں پر علماء نے ایک بحث ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، تیسرے دن آپ دفن ہوئے، اور درمیان میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے پہلے آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا، انہوں نے آ کر آپ کی میت کو دیکھا۔ یہ ذرا اللہ کے واسطے غور سے سنو اس بات کو۔ انہوں نے زندگی میں آپ کو نہیں دیکھا، آپ کی میت مبارک کی زیارت کی۔ محدثین نے یہ بات شروع کر دی کہ ان کو صحابی کہیں گے یا نہیں۔ ایک مسئلہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بڑی بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محدثین کہتے ہیں وہ صحابی نہیں۔ پھر ساتھ ایک جملہ لکھا، فرماتے ہیں اگر قیامت تک یہ درمیانی پیریڈ میں اللہ اپنے کرم سے آپ کی قبر مبارک اٹھا دے اور کسی دور میں امت کو آپ کے وجود کی زیارت کرا دے، اپنے کرم سے زیارت کرا دے، تو کیا وہ صحابی بنے گا؟ ابن حجر کہتے ہیں قیامت تک کسی دور میں بھی ہو وہ صحابی نہیں بنے گا۔ کیوں؟ پھر ابن حجر نے سوال قائم کیا، شافعی المسلک ہے، سوال قائم کیا کہ کیوں صحابی نہیں بنے گا؟ نبی کریم علیہ السلام کی حیات بھی تو برحق کے، صحابی کیوں نہیں بنے گا؟ تو ابن حجر کہتے ہیں بَإِنْ كَانَ حَيًّا
وَإِنْ كَانَ حَيًّا، اگرچہ آپ کی حیات صحیح ہے لیکن وہ حیات ہے کون سی؟ لیست لا تشبہ حاضر حیات، وہ حیات دنیاوی بھی نہیں اور دنیا کی سی بھی نہیں. لا تشبہ حاضر حیات، وہ حیات دنیاوی بھی نہیں اور دنیا کی سی. کیسی سمجھتے ہو؟ کیسی کہو، کیسی. ہاں ان کا جو ہے نا وہ المحنت شریف، میں حیران ہوں ان مولویوں پر، خدا کی لعنت جب پڑتی ہے. اللہ نے فرمایا من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا، جو قرآن سے منہ موڑتا ہے اس پر تکڑا شیطان مسلط کرتا ہو، زبردست قسم کا شیطان. اور شیطان اس کو یوں قابو کرتا ہے، کرتا گمراہ ہے، کرتا کفر ہے، اور ہر وقت ساتھ یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم تو بالکل حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں. اب اس صدی کا سب سے بڑا فراڈ المحنت ہے، سب سے بڑا فراڈ. جس آدمی نے وہ خط لکھا آج تک نہ وہ مل سکا نہ اس کا نام سامنے آیا، ان کی وفات سے بھی بہت عرصہ بعد. اچھا پھر اس پر جو تصدیق کیے جب وہ خط لکھا گیا 20 سال کے پہلے تاریخ لکھی ہے تصدیق کی، کتاب بعد میں لکھی گئی، تصدیقیں 20 سال پہلے آ گئی، اس کے اوپر تاریخیں موجود ہیں. اس کتاب المحنت میں یہ لکھا ہے حیاتہ دنیاویۃ لا برزخیہ، آپ کی حیات دنیاوی ہے برزخی نہیں. اور ابن حجر کہتے ہیں لا تشبہ ہذہ الحیات، وہ حیات دنیاوی بھی نہیں دنیا کی سی بھی نہیں. اب ایک بڑا خائن محرف ہے، اس نے وہاں پر تو لفظ دنیاویۃ لا برزخیہ، معمولی عربی جاننے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہے دنیاوی ہے برزخی نہیں. ترجمہ اس نے کیا دنیا کی سی ہے، دنیا کی سی. اس لیے میں نے کہا یہ کی سی یاد کرو، دنیا کی سی. لا تشبہ ہذہ الحیات، فرماتے ہیں وہ حیات خالصتاً برزخیہ ہے، اخرویہ حیات ہے، دنیاویہ نہیں. اس لیے آپ کی میت مبارک کو دیکھنے والا وہ قیامت تک کسی دور میں دیکھے وہ صحابی نہیں بن سکتا. صحبت کے لیے شرط ہے کہ پیغمبر کی حیات دنیاوی ہو، اور حیات دنیاوی میں ایمان کی حالت میں آپ کی مجلس میں ایک لمحہ آ جائے تو وہ صحابی بنتا ہے. میں عرض کر رہا تھا اپنے مضمون پہ آؤ کہ اصحاب رسول کی عظمتوں کی ساری وجہ، مجموعہ عظمت ایک ہی راز ہے، اور وہ راز ہے صحبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ عنوان قرآن نے بھی ذکر کیا والذین معہ، اور یہی عنوان پیغمبر نے خود ذکر کیا، اسی اصطلاح کو ذکر کیا. اور جہاں پر بھی دفاع صحابہ کا عنوان دیا، عظمت صحابہ کا عنوان دیا اور مقام صحابہ کا عنوان دیا، وہاں پیغمبر کریم نے اسی صحبت کو بطور لقب کے ذکر کیا اور بطور نشان کے ذکر کیا. بعض احادیث آپ سنتے رہتے ہیں، صرف میں اس کا حوالہ دے کے اگلی بات ذکر کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر کریم جو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرنا، ان پر الزامات نہ لگانا، ان کے عیب نہ نکالنا، ان کے شکوے اور گلے اور غیبتیں نہ کرنا. وہاں اس مقام پہ پیغمبر کریم کے لفظ سنو، فرماتے اللہ اللہ فی اصحابی. کون سا لفظ ذکر کیا؟ فی اصحابی. یہ تو اگر میں گفتگو کروں نا اللہ اللہ، اس سے پہلے کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. مقام تحذیر پر فعل کو حذف کیا. اور علماء جانتی
کہ مقام تحذیر پر فعل حذف اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ فعل اتنا، وہ کام اتنا، مقام تحذیر کا وہ مقام اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہاں فعل ذکر کرنے کی تاخیر بھی برداشت نہیں کی جاتی. فعل ذکر کرنے جتنی دیر بھی برداشت نہیں کی جاتی. تمام نحو کی کتابوں میں تحذیر کا یہ ضابطہ لکھا ہے کہ تحذیر کا قانون یہ ہے کہ وہاں پر فعل کو حذف اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ اگر فعل ذکر کرنے جتنی دیر بھی کر دی جائے تو وہ نقصان اتنا ہوتا ہے جس کی تلافی ناممکن ہے. پیغمبر کریم نے عظمت صحابہ کے عنوان کو مضبوط کرتے ہوئے اتقو کو حذف کیا اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، یعنی عظمت صحابہ کا دفاع یہ اتنا اہم ہے کہ اتقو کے 4 لفظ کہنے کی بھی تاخیر پیغمبر نے برداشت نہیں کی. اتقوا اللہ، اتقو حذف کیا. جو عربی قواعد جانتا ہے اس کو اس بات کا لطف آئے گا. مقام تحذیر پہ ذکر کیا اور وہاں پر کیا ذکر کیا؟ اصحابی. تم نے نہیں دیکھنا یہ کہاں سے آئے، تم نے نہیں دیکھنا پہلے کون آیا بعد میں کون آیا. وہ تو ہے مراتب کی بات، وہ تو ہے فضائل اور تفاوت فضائل کی بات، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ اصحابی. تم نے بھی میرے صحابہ میں ایک ہی چیز ملحوظ رکھنی ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں. یہ دوسری بات ہے سمجھنے کے قابل. بڑے لوگوں کو دھوکہ لگا ہے. تم نے نہیں دیکھنا فتح مکہ سے پہلے کون آیا، فتح مکہ کے بعد کون آیا، یہ تو میں خود بتا دوں گا. تم اس کے ذمہ دار نہیں، تم اس کے ذمہ دار نہیں. پہلے کون آیا، بعد میں کون آیا، مہاجر کون بنا، انصار کون بنا، وہ تمہیں اللہ نے بتا دیا کہ پہلے والے بعد والے مہاجرین انصار. وہ بات صحبت کی نہیں، وہ بات ہے تفاوت درجات کی، وہ بات ہے تفضیل کی، وہ بات ہے مقامات کی، اس کی نہیں. تم نے صحابہ سے جو محبت کرنی ہے اور صحابہ کا احترام اور عزت کرنی ہے کس نسبت سے کرنی ہے؟ اصحابی، کہ یہ سب کے سب میں محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں. اصحابی کی یا سارا راز اس یا بھی ہے. تم نے یہ دیکھنا ہے یہ صحابہ ہیں کس کے، اسی لیے آگے اسی کی وضاحت کی، اسی یا کی وضاحت کی. من احبہم فبحبی، فبحبی، یہ یا کی وضاحت ہے. اصحابی کی یا، اور یا کا معنی میرے، یہ میرے والی نسبت کو یاد رکھنا. اس لیے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے، اس کے دل میں میری محبت ہے. جو ان سے بغض رکھے گا اس کے دل میں میرا بغض ہے. ابغضہم، تو اصحابی ذکر کیا. ایک اور مقام آیا مسلم شریف، بڑا عجیب مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی حدیث، اس میں ایک خواہش کا اظہار کیا، تمنا کا اظہار کیا اور فرمایا بدت تو انا قد رأینا اخواننا، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، میری تمنا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی. انہوں نے کہا اب لسنا اخوانہ کا یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ یہ ذرا تصور کرنے سے پتہ چلے گا. دکھ ہوا، دل زخمی ہوا. کیا ہم موجود ہیں، آپ کس کے ملنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ ذوق بھی ہوا. اور جب سچی محبت ہو تو پھر ایسے جملے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ محبت کی غیرت ہے.
تو چپ نہیں رہ سکے، حالانکہ صحابہ سوال بہت کم کرتے تھے۔ قرآن و حدیث میں چند سوالوں کے سوا آپ کو سوال نہیں ملیں گے، یہاں صحابہ بولے اور بولے بھی بڑے عجیب انداز میں، السنا اخوانا کا یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ بھی سمجھ گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ دل کا وہ درد ہے جو محبت نبوی کی غیرت میں لفظوں کی شکل میں ظاہر ہوا، یہ اندر کا درد تھا۔ تو آپ نے وہاں پر اور کچھ نہیں ذکر کیا، ایک جملہ لائے جو اصل سب عظمتوں کو جمع کرنے والا تھا، فرمایا انتم اصحابی، بس انتم اصحابی۔ وہ جو بعد میں آئیں گے نا وہ صرف بھائی ہوں گے، تمہاری ڈگری سب سے اونچی ہے، تم ہو اصحابی، میرے صحابہ، وہی نسبت صحبت کو ذکر کیا، اصحابی۔ اور جہاں درجات کو ذکر کیا، ابھی پڑھ رہا تھا لا تسبوا اصحابی، یہ وہی جہاں ذکر کی جا رہی ہے، اصحابی اصحابی، میرے صحابہ میرے صحابہ۔ تو اللہ کے محبوب بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ کائنات والوں ان سے پیار کرنا ہے، تم مجھے دیکھ کر ان کا ادب کرنا ہے، تم نے مجھے دیکھ کر۔ قاضی ایجاز بھی اللہ کی رحمت ہو، بڑے عجیب بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب الشفا فی حقوق المصطفیٰ، جس میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کیے کہ اللہ کے محبوب کے امت پر کون سے حقوق ہیں، ان میں ایک حق لایا ادب اور توقیر کا کہ امت پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی توقیر یہ فرض ہے۔ اس کو بیان کرتے کرتے قاضی ایجاز کی قلم سے جملہ نکلا، اور میں سمجھتا ہوں ایسا بھاری جملہ اور ایسا مقام والا جملہ ہے، قاضی ایجاز کی بخشش کا یہ جملہ انشاءاللہ سبب بنے گا۔ اس نے بڑا درد بھرا جملہ لکھا، فرماتے ہیں وَمِن تَوْقِيرِهِ تَوْقِيرُ أَصْحَابِهِ، من توقیرہی توقیر اصحابہ، پیغمبر کی عزت، پیغمبر کا ادب، پیغمبر کا مقام، پیغمبر کا دفاع اور پیغمبر کی نصرت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کی عزت کر، پیغمبر کے صحابہ سے پیار رکھ، پیغمبر کے صحابہ کی شان مان۔ من توقیرہی توقیر اصحابہ، بڑے عجیب لفظ لایا، اور اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے یہ جو فرما دیا، یہ سب تشریح ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ ہے معہ اصل مقام ہے۔ تو اب ذرا مسئلہ سمجھ، یہ جو تیرا مورخ تبصرہ کرتا ہے، حضرت معاویہ بعد میں آئے، فلانا بعد میں آیا، اور کچھ لوگ فرق کرتی ہیں کہ جو ابو بکر صدیق کو گالیاں نکالے وہ کافر ہے، اور جو حضرت معاویہ کو بھونکے وہ مسلمان ہے، یہ فرق کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو ابو بکر کے ساتھ بھی محبت اصحابی کی وجہ سے، اور حضرت معاویہ کے ساتھ بھی محبت کس وجہ سے؟ جس نسبت سے ابو بکر کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ مرتد اور زندیق ہے، اسی نسبت کی توہین حضرت معاویہ کی شان میں کرے وہ بھی اسی درجے کا مرتد اور زندیق ہوگا۔ جس طرح ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت ایمان ہے، اسی طرح علی اور معاویہ کے ساتھ بھی محبت ایمان کی جان ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ اصحابی، بولو شابش، کیا وجہ ہے؟ اصحابی۔ اس اصحابی میں ابو بکر اور معاویہ میں فرق نہیں، علی و فاروق میں فرق نہیں، عثمان و علی میں فرق نہیں۔ یہ وہ پوائنٹ قرآن نے ذکر کیا، اور یہ وہ پینٹ محمد مصطفیٰ نے ذکر کیا۔
فرمایا اور تم نے یہ نہیں دیکھنا شام میں کیا ہوا، جمل میں کیا ہوا، صفین میں کیا ہوا، بدر میں کیا ہے، احد میں کیا ہے، تم نے نہیں دیکھنا روم سے کون آیا، حبش سے کون آیا، رنگ کس کا کیا تھا، نمازیں کس کی کیا تھی، نہیں، تم نے دیکھنا ہے والذین معہو، قرآن بھی کہتا ہے اور میرے پیغمبر کی نبوت کو سمجھنا ہے، تم نے میرے پیغمبر کی صحبت والی نسبت کو دیکھنا ہے۔ اب انشاءاللہ سارے اشکال ختم ہوں گے۔ تو حضرت معاویہ سے بغض رکھنے والا بھی کون ہے؟ جی اونچا بولو، حوالہ دے دوں گا۔ حوالے تو خیر پچھلے جمعے پہ بہت آگے، وہی سن لینا۔ والذین معہو، دوسرا رخ اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہی وہ لوگ تھے جب تک نبوت کی مجلس نہیں ملی۔ مسند دارمی میں حدیث ہے، ایک آدمی اپنا واقعہ ذکر کرتا ہے، رسول پاک کے سامنے خود بھی روتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کے آپ بھی رو پڑے، آپ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی۔ لمبا واقعہ ہے، اس کا مختصر یہ حالت یہ تھی جب تک صحبت مصطفیٰ کا رنگ نہیں چڑھا تو حالت یہ درندگی کی حالت یہ تھی۔ کہتے ہیں میں سفر پہ تھا، تجارت پہ تھا اور اللہ نے مجھے بیٹی دی لیکن میرے علم میں نہیں تھا۔ میں جب گھر آیا تو میری بیوی نے اسے ایک لفظ سکھلا دیا۔ میں لمبے سفر پہ گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، تو وہ بیٹی بڑی ہو گئی، پیدا ہوئی، پھر بڑی ہو گئی، بولنے کی ہو گئی، تو کافی عرصہ میں باہر رہا۔ تو میری بیوی نے اسے کہا کہ اب جب آئیں تیرا باپ آنے والا ہے، اس کے سامنے جب جائیں تو ایک جملہ کہو یا اباتی۔ یا اباتے کا معنی او میرے پیارے ابا جان، یا اباتے اے میرے پیارے ابا جان، ابو جی، یوں کہنا۔ وہ کہتے ہیں جی میں گھر جا کے بیٹھا تو ایک چاند سی بچی تھی، بہت خوبصورت بچی تھی اور مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی، اور وہ جب آئی میری گود میں آ کر بیٹھی، داڑھی سے کھیلنے لگ گئے اور مجھے کہتی ہے یا اباتے، اے میرے ابو جان، بار بار کہہ رہی تھی۔ تو صحابی کہتا ہے کہ جب اس نے یا اباتے کہا تو میں نے بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کی بچی ہے۔ آپ جب یہاں سے چلے گئے تجارت کے لیے تو یہ بچی اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ آپ کی بچی ہے۔ تو صحابی وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے تو وجود میں آگ لگ گئی۔ میں نے کہا میری بچی؟ تو یہ وہ قبیلہ تھا جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور بچیوں کو نہیں چھوڑتے تھے، درندگی کی انتہا۔ تو خیر کہتا ہے میں نے کہا میں اسے دفن کروں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ بیوی نے منت کی یہ اب بڑی ہو گئی، اس نے کہا بڑی ہو جو بھی ہو، یہ میری بےزتی ہے، بچی میرے گھر میں بڑی ہو، زندہ دفن کرنے کی عادی۔ خیر کہتا ہے میں نے کہا اس کی تیاری کرواؤ، نئے کپڑے، غسل، خوشبو، سب کچھ کر کے میں اپنی بچی کو ساتھ لے کے قبرستان جنگل کی طرف چلا، وہاں پر گڑھا کھودنا شروع کیا، اور وہ میری بچی جب میری وہ مٹی جو تھی گڑھا کھود رہا تھا وہ میری داڑھی پہ پڑتی تھی، اور وہ یا آباتے کہہ کر میری داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے۔ اور کہتے ہیں پھر بھی مجھے رحم نہ آیا اور میں نے گڑھا کھودا تو وہ بار بار پوچھتی ابو جی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ تو میں چپ کر کے رہا۔ خیر پھر جب میں اسے دفن کرنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھے تو پھر بھی وہ اس نے ہاتھ آگے کیا اور کہتی ابو جی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو نیچے ڈال کے اوپر سے مٹی برابر کی اور وہ چیختی رہ گئی، اور میں واپس آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر آپ بھی رو پڑے
اور وہ صحابی بھی رو رہا تھا کہ اتنا مجھ پہ اثر ہوا اور اب جا کے روتا ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے اس گناہ کا کیا بنے گا، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ آج ایک وہ وقت ہے کہ ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہا ہے اور بیٹی چیخ رہی ہے، تب احساس نہیں، اور جب صحبت محمد مصطفیٰ کا رنگ چڑھا تو 20 سال کا پرانا ظلم اب اسے ظلم لگ رہا ہے اور آج اس کی آنکھیں تر ہو گئی۔ یہ ہے صحبت محمد مصطفیٰ کا وہ عصر کہ کیسے لوگ تھے اور کہاں سے ان کو کہاں لائے کہ اللہ نے بھی قرآن کریم میں شہادت دی، اولئک هم الراشدون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے، فرمایا میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ محمد مصطفیٰ سچے رسول ہے۔ دوسرا مقام اللہ نے قرآن کی حقانیت ذکر کی، ایک تو اور دلائل دیے، اجازت قرآن یہ بھی دلیل ہے، لیکن ایک دلیل دی، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دعویٰ ذکر کیا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی تردد، کوئی کل کو اضطراب اور شک کی گنجائش نہیں۔ یہ ذکر کیا یا اللہ اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن اتنی با کمال کتاب، اتنی شان والی کتاب کہ اس کے ہدایت ہونے میں شک نہیں ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، اگر قرآن کا کمال دیکھنا ہے تو پیغمبر کے صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کون ہیں؟ وہ جو سامنے ہیں۔ ماں کے دودھ کا پتہ چلتا ہے بیٹے سے، پانی کے کمال کا پتہ چلتا ہے جہاں پانی لگے اس زمین سے، سیرابی سے، زمین کے کمال کا پتہ چلتا ہے باغات کی سرسبز و شادابی سے، اور قرآن کے کمال کا پتہ چلتا ہے پیغمبر کے صحابہ، ان کے دل کی طہارت اور ان کی پاکیزہ سیرت سے۔ تو قرآن کی حقانیت کی دلیل بھی اصحاب رسول ہیں، محمد مصطفیٰ کی نبوت کی دلیل بھی اصحاب رسول ہیں۔ فرمایا والذین معہ، اور یہ معیت کیسی ہے؟ سبحان اللہ، یہ معیت کیسی ہے؟ گھر سے جدا ہو گئے، مال سے جدا ہو گئے، پیغمبر سے جدا نہیں ہوئے، پھر اللہ نے بھی صلہ دیا۔ فرمایا جس طرح دنیا میں میرے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، فی ساعت العسرہ ہو، تنگی سے تنگی ہو، خوشی سے خوشی ہو، ہر حال میں میرے پیغمبر کے وفادار رہے، تو یاد کر لو پچھلے جمعے پہ میں نے بیان کر دیا، یوم یخزی اللہ لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ یہ معیت یہاں سے شروع ہوئی، جنت کے داخلے اور جنت کے بعد تک یہ معیت مصطفیٰ، یہ کبھی ان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ آگے ذکر کیا، اب ذرا صوفی جو بیٹھے ہیں صلح کن، وہ ذرا خیال رکھو۔ سبحان اللہ، پورے قرآن میں جہاں بھی عظمت صحابہ ہے، یہ رکوع سب کی اصل ہے، اور اللہ نے جہاں پر ایسی صفات ذکر کی جو تمام کمالات کو شامل ہے، فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، بولو اشداء، اشداء۔ اب میں ذرا معنی کر رہا ہوں، خیال کرنا، کفار کے ساتھ بڑا جوڑ رکھتی جی، کافروں سے بڑی نرمی کرتی، ٹھیک ہے معنی؟ سوچ لو، اشداء علی الکفار، پیغمبر کے صحابہ کافروں کے ساتھ بڑے نرم ہیں، ٹھیک ہے معنی؟
اونچے بولو پتہ چلے، سوچ لو، پھر ہمیں کیوں گالیاں دیتے ہو؟ پھر ایک کیوں وہ جہاں سے جب جاتے ہیں کئی تو یہ مولوی بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، وہ مولوی بیچارہ کیا کرے؟ اب اس آیت کا میں کیا ترجمہ کروں؟ اشداء علی الکفار، اشداء کے دو معنی ہیں۔ لسان العرب علامہ افریقی رحمت اللہ علیہ بہت عجیب معنی کیا، فرمایا اشداء کے معنی دو، ایک معنی اشداء کا النجدہ ثبات القلب والشدید الشجاع، لسان العرب اشداء کا معنی الشدت النجدت وثبات القلب والشدید الشجاع والکوی من الرجال، فرماتی ہیں اشداء کا معنی یہ ہے، اشداء کا معنی نہ دبنے والے، اشداء کا معنی نہ دبنے والے، نہ دبنے والے سمجھتے ہو؟ نہ دبنے والے، بہادر، شجاع، پہاڑوں سے ٹکرا جانے والے، ساری دنیا سے ٹکر لینے والے، کافر کے مقابل نہ دبنے والے، کافر کے مقابل میں بہادر، شجاع۔ اب اس آیت کو پیغمبر کریم کہ صحابہ کی زندگیوں میں دیکھو اور پھر پتہ چلے کہ پیغمبر کے صحابہ کس درجے کے شجاع، بہادر، دشمن جتنا کبھی ہو کبھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، دشمن سے کبھی ڈرے نہیں، کبھی بزدل نہیں ہوئے، ہر وقت بہادر، اور ان کی بہادری کی اللہ نے گواہی دیے۔ اب جو کہے کہ صحابہ بزدل تھے وہ ہے کافر کے نہیں، یہاں نیچے کوئی درجہ نہیں۔ کیا ہوگا؟ کیونکہ کس کا منکر ہے؟ بولو بولو، کس کا منکر ہے؟ قرآن کا منکر، اور قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار، پیغمبر کے صحابہ کبھی کافر سے ڈر نہیں سکتے، کبھی ان سے دبنے والے نہیں، کبھی بزدل نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں بزدل نہیں ہوتے۔ اور یہ ملنگ، بھنگی چرسی، یہ تاریخ کے حوالوں سے کہتے ہیں فلانی جگہ سے بھاگے، فلانی جگہ سے بھاگے، وہ بھاگنے والا کوئی اور ہے۔ پیغمبر کا صحابی کبھی بھاگ سکتا نہیں۔ کیسے بھاگے؟ یہ کیسے بھاگے؟ قرآن کہتے ہیں اشداء علی الکفار، اور اشداء کا معنی میرا خیال ہے تھوڑا سا نیا معنی آ گئی ہے، اس لیے میں نے حوالہ دے دیا ہے لسان العرب کا، کہ اس کا معنی کافروں کے مقابل بہادر، دلیر، بہادر۔ اور بہادری کیسے؟ ابو عقیل یہ پیغمبر کا صحابی ہے، اور یہ صحابی ابو عقیل جنگ یمامہ میں، صرف چند چیزیں میں ذکر کرتا ہوں، ورنہ صحابہ کی پوری تاریخ بہادری کی تاریخ ہے۔ کبھی صحابی اکیلا بھی ہو تو کبھی بزدلی کا نام و نشان اس محمدی جماعت میں نہیں، اس لیے کہ ان کی تربیت کرنے والے خود بہادر ہیں، پیغمبر خود بہادر۔ بہادر آدمی کے شاگرد بھی بہادر ہوتے ہیں۔ پہلے استاذ کے کمالات شاگردوں میں ہوتی ہیں، اور استاد کون سا ہے؟ سوئے ہوا ہے استاد، سویا ہے، سویا ہے، تلوار لٹک رہی ہے۔ اور وہ مشرک جو پرانا پاپی تھا، چھپ چھپ کے آ رہا تھا، یہ مشرک چھپ چھپ کے حملہ کرتی ہے، ہمیشہ سے عادت ہے۔ اس نے دیکھا پیغمبر کریم سوئے، اس نے تلوار اوپر کی اور بڑے ناز اور نخرے سے کہنے لگا میں یمنعک منی، میں یمنعک منی،
جب اس نے جو کہا خراٹا خراٹا بھرا، آپ کی آنکھ کھل گئی. آپ نے دیکھا مشرک کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ سونت کے کھڑا ہے تلوار اور کہتے ہیں میں یمناؤ کا منی. اب ذرا اندازہ کرو اس منظر کا. اور پیغمبر کی بہادری بھی باقی بہادریوں کا بھی فخر ہے. یہ ہوتا ہے سچا نبی. تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، اتنا کہا اللہ. مجھے بچانے والا کون ہے؟ اللہ. جب پیغمبر کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلا، مشرک بیچارہ کانپنے لگ گیا، تلوار گر گئی، وجود پہ کپ کپی تاری. آپ نے اسی کی تلوار اٹھائی اور فرمایا میں یمناؤ کا منی. اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تجھے کون بچائے گا؟ اور ایسے پیغمبر کا شاگرد وہ بزدل ہو، این خیال است و محال است و جلول. اس لیے قرآن کہتے ہیں اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابل بہادر، نہ دبنے والے، اور بزدلی کا نام و نشان نہیں ان میں. اور جو تمہیں تاریخیں پڑھ کے روایتیں پڑھ کے ایسے سبق پڑھائے ملا کہ صحابہ بزدل ہو گئے، یا صحابہ معاذ اللہ کہیں بزدلی کا مظاہرہ کیا، اس مولوی اور خطیب پہ بھی لعنت کر، اس ذاکر پہ بھی لعنت کر. اللہ کی کتاب بھی سچی ہے، محمد مصطفیٰ کی شجاعت بھی حق ہے. حضرت حذیفہ کہتی کہ یکدم شور اٹھا مدینہ کے ارد گرد. سردیوں کی رات تھی، اندھیری رات، اور ایسا شور آیا کہ ہم سب جاگ گئے. ہم نے سمجھا کہ تابڑ توڑ حملہ ہوا ہے، سخت حملہ ہوا ہے. تو فرماتے ہیں ہم نکلے باہر. تو جب باہر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گھوڑے پہ سوار ہو کر وہ دشمن کی صفوں سے ادھر آ رہے تھے اور فرما رہے تھے آرام کرو، کوئی بات نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ. اکیلا پیغمبر سرحدوں تک چلے گئے اور ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. اس لیے جب پیغمبر کی حالت یہ ہے تو پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والے وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتے. اشداء علی الکفار. ابو عقیل ہے، یمامہ کی جنگ ہے اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ، اور یہ پہلا شخص ہے الاصابہ میں، اور اسی طرح اور کتب میں جہاں پر ان کا واقعہ مذکور ہوا. یہ پہلا شخص ہے جو یمامہ کی جنگ میں پہلا زخمی ہوا، اور یہ مسیلمہ کذاب سے بڑی سخت جنگ تھی، اور اس کو زخم یہ لگا کہ اس کی یہ سیڈ اس کے جہاں تلوار گھسی اور نیچے تک چلی آئی، دل کے قریب تک پہنچ گئی، اور یہ بے ہوش ہو کے گر گئے. ان کو خیمے میں لایا گیا. خیمے میں بہت زیادہ کمزور ہوئے، خون زیادہ گیا اور کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے. لیکن مسیلمہ کذاب کی فوج نے زبردست حملہ کیا، اور ایسا تابڑ توڑ حملہ تھا کہ اس کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا. اور جنگی حکمت عملی، دو چیزوں کا فرق سمجھو. ایک ہے میدان چھوڑ کے بھاگ جانا، بزدلی دکھانا، یہ الگ امر ہے. بزدلی وہ ہے جو میدان جنگ چھوڑ کے کہیں بھاگ جائے اور موت کے ڈر سے بھاگ جائے. اور ایک ہے کہ وقت مقابلے کے جنگی حکمت عملی کے تحت اپنے مورچے سنبھالنے، جنگی حکمت عملی کے تحت اپنی پوزیشنیں سنبھالنی، یا اچانک اپنے قدم سنبھالتے سنبھالتے ادھر ادھر یعنی پوزیشنوں کا ادھر ادھر پلٹ جانا، یہ نہ بزدلی ہے نہ فرار ہے. اس کو لوگوں نے غلط نام دیا. تو وہاں جب دشمنوں نے حملہ کیا تو وقتی طور پہ صحابہ کی پوزیشنوں ان میں قدم اکھڑے، لیکن وہاں پر زبردست مقابلہ رہا پورا دن. یہ ابو عقیل پہلے شروع صبح میں زخمی ہو گئے تھے، سارا دن لڑائی رہی لیکن نتیجہ کوئی نہ نکلا. دونوں طرف سے ادھر سے صحابہ شہید ہوئے اور ان زناد کا مرتدین ان کے بھی بڑے لوگ شہید پھر نار ہو گئے اور جہنم میں چلے گئے.
اور مارے گئے، وہ بھی مرے۔ تو خیر یہ مارکا لگا رہا، تو وہاں پر ایک صحابی ہے انصاری، اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم اس طرح نہیں لڑتے تھے جیسے تم لڑ رہے ہو، دوسروں کو اور غیرت دلانے کے لیے۔ تو اس نے کہا جتنے میرے انصار ہیں سب الگ ہو جاؤ، ترغیب دلانا مقصد تھا، سارے آ جاؤ۔ ابو عقیل نے دیکھا، سنی آواز، تو یہ بھی انصاری صحابی تھے، اس کے کانوں پہ جب آواز پڑی اس نے اچھا، تو دوسرے کو کہتے ہیں مجھے بھی اٹھا کے لے چلو، دل تک تلوار پہنچی ہوئی ہے، مجھے بھی لے چلو۔ انہوں نے کہا آپ جا نہیں سکتے، اور انہوں نے آپ کا نام بھی نہیں لیا۔ انہوں نے کہا انصار جمع ہوں، مقصد ان کا تھا کہ فوجوں کو ترتیب دینا اور بہادری دلانا۔ تو اس نے کہا نہیں، انہوں نے انصار کو بلایا تو میں بھی انصاری ہوں، اس لیے مجھے اٹھا کے لے جاؤ۔ تو ابو عقیل کو وہاں پر ان کے پگڑی سے یہ سینہ باندھ دیا گیا، کس دیا گیا، اور وہاں جب پہنچے تو انہوں نے کہا میں دشمن کے ساتھ لڑنے نکلوں گا۔ صحابہ نے منع بھی کیا، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ پورا ایک سیڈ باندھ کے ایک ہاتھ سے لڑتے رہے، اور لڑتے لڑتے ان کا یہ ہاتھ بھی گر گیا، لیکن پھر بھی میدان نہیں چھوڑا۔ اسی لڑائی میں جب زیادہ زخمی ہو گئے اور زخمی ہو کے گر گئے، تو اس وقت وہ مسیلمہ قتل ہو چکا تھا۔ تو اس وقت بھی اس صحابی کے زبان پر یہ لفظ تھے کہ ما فعلا مسیلمہ کو کیا ہوا اور جنگ کی کیا صورتحال ہے۔ تو ایک دوسرا انصاری دوڑ کے آیا ابو عقیل کے پاس، تو اس نے پوچھا آپ زخمی، پانی کی ضرورت ہے کہ پانی شانی چھوڑ، تو مجھے یہ بتا کہ جنگ کا کیسا نقشہ ہے، اس کذاب شیطان مسیلمہ کذاب کا کیا بنا؟ تو اس نے کہا الحمدللہ قتل مسیلمہ قتل ہو گیا۔ تو وہ زخمی صحابی شیر کی طرح اوپر اٹھا اور ہاتھ یوں کر کے کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے، یوں الحمدللہ پڑھ رہا تھا کہ اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ یہ ہیں اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، کہ اپنی جان پہ جو بن جائے، کبھی کافر کے سامنے دبنے والے نہیں اور کبھی بزدلی دکھانے والے نہیں۔ یہ تو عام ابو عقیل انصاری صحابی ہے۔ حضرت خالد بن ولید جو صحابہ کا جرنیل، جنگ یمامہ میں ایک ہاتھ سے 9 تلواروں کو توڑا، اور وہ تلواریں پتھر پہ نہیں لگتی تھی، مشرکوں کی موٹی موٹی گردنوں پہ لگتی تھی، پلے ہوئے مشرک تھے، 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ ایسے تو نہیں سیف اللہ، اور وہ ابو بکر صدیق جنہاں دیاں ریسیں ہی کوئی نہیں کر سکتا، حضرت فاروق اعظم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے۔ دیگر صحابہ ایک ایک اگر واقعہ دیکھو، حضرت براء ابن عازب، عجیب بات ہے، یہ اسی جنگ میں یمامہ میں وہ جو مسیلمہ کذاب تھا، ان کا ایک بہت بڑی 4 دیواری تھی، قلعہ تھا، بہت بڑا قلعہ۔ تو جب شکست کھانے لگا تو اس کے سارے اردا گرد والے بھی اس 4 دیواری کے اندر چلے گئے، یہ بھی اندر چلا گیا، اور انہوں نے گیٹ بند کر دیا۔ بہت بڑا گیٹ تھا 4 دیواری کا، وہ بند ہو گیا۔ اب صحابہ باہر جے اندر، گیٹ کھلتا نہیں تھا۔ اب مسئلہ بنا، اب ذرا سننا ہے اشداء علی الکفار۔ حضرت براء نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو نیزے کی انی ہے، نیزے کے وہ انیاں، اس پہ مجھے اٹھاؤ اور مجھے دیوار کے اندر پھینکو، اندر پھینک کے میں لڑوں گا بھی صحیح اور اندر سے دروازہ بھی کھولوں گا۔ دشمنوں کے نرغے میں اندر سارے دشمن، تو صحابہ نے اس کو اٹھایا براء ابن عازب کو، اور اس کو اٹھا کر نیزے کی انی پہ اٹھا کر 4 دیواری کے اندر اس کو پھینکا، اور اندر پھینک کے اس نے پہلا کام کیا، دروازہ کھولا،
جب دروازہ کھل گیا صحابہ اندر آنے لگے، اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم گیٹ کے اندر ہوئے تو یہ برا ابن عازب 9 مشرکوں کو قتل کر چکا تھا۔ 9 مشرکوں کو۔ یہ ہے اشدہ علی الکفار، یہ ہے بہادر۔ بہادر نبی کے شاگرد بھی بہادر، یہ کبھی دبنے والے نہیں، کبھی ڈرنے والے نہیں۔ وقت ختم ہو گیا اور تقریر وہاں رہے گی۔ آج میرے خیال میٹنگ بھی ہے جی، نہیں ہے؟ آپ سے مشورہ کر رہا ہوں، کریں یا چھوڑ دیں؟ سوچ لو بھئی، مختصر سی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں ساتھیوں کو وقت دینا چاہیے۔ آج اصل میں تو میں نے آپ کی تربیت کرنی تھی، آگے میں پہنچ نہیں سکا، اشدہ علی الکفار پہ ابھی رک گئے۔ نیت تو یہ تھی کہ جو توحید و سنت کے ساتھ مخلص آدمی ہے، توحید و سنت کا کام اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک آپ کا مرکز مضبوط نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے کم از کم ہر آدمی میں احساس ہونا چاہیے۔ اب ہم ویسے چندے کے لیے تو آپ کو تنگ ہی نہیں کرتے، لیکن اتنی بات کہوں گا کہ ہمارے بھائی، اللہ ان کو دنیا آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی ابراہیم شیروانی صاحب، اللہ نے ان کو توفیق دی، اور ان کے لیے دل سے کم از کم دعائیں تو کرو نا۔ جو ان کا ذوق ہے اور جو ان کی ترتیب ہے، یہ سارا کام اکیلے انہوں نے ذمہ داری لے لی، اور یہ بہت بڑا، یہ آپ کے مرکز کا کام ہے۔ تو اس کے لیے میں تو یہی گزارش کروں گا کہ جو مخلصین ساتھی ہے وہ ان کا تعاون کرے اس معاملہ میں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، پیسے والے لوگ بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس توحید و سنت یا ان مراکز پر ان کا پیسہ لگتا ہے جو پیسہ اللہ کو محبوب ہے، مقبول ہے، یہ توفیق ہوتی ہے۔ پیسے والے تو بڑے کروڑوں ارب پتی پڑے، بڑے بڑے پیسوں والے، اور کنجروں پر، ڈھولوں پر، ناجائز جہیزوں پر اور ادھر ادھر کی لعنت پر بڑا ذوق سے خرچ کرتی ہیں، اور جہاں دین کا معاملہ آئے تو شیطان ان کو چمڑ جاتا ہے۔ 1 روپیے سے بھی کام گڑبڑ ہوتا ہے ان کا دینا۔ تو بہرحال دوسروں کو میں نہیں کہہ رہا، اور دوسرے جو اگر کوئی مہمان ہو تو وہ چندہ دیا بھی نہ کرے مہربانی کر کے۔ جس کا عقیدہ توحید و سنت جس کو سمجھ آئے، تو قرآن پاک کے 8 مضامین میں ایک مضمون انفاق بھی ہے۔ انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور مال دینا، یہ ایک مستقل مضمون ہے اور مقاصد قرآن میں سے ہے، خاص مضمون۔ تو اس لیے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اپنے مراکز کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، وہ تعامن بھی خالص حلال مال سے کریں، حرام کا رلا بھی نہ کریں۔ اور جو مشرک اور بدعتی ہو وہ بھی مہربانی کر کے یہاں نہ مسجد میں نہ مدرسے میں کوئی چندہ دینے کی کوشش کرے۔ جو خالص مواحد ہو تو تمہیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کرو گے تو کوئی نہیں، اللہ کسی اور سے کام لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ نہیں کرو گے تو قوم بدل جائے گی اور قوم ہو جائے گی۔ اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، اور ابابیلوں سے بھی کام لیا ہے، اور کبھی آپ کی توقع نہیں ہوتی اللہ اس سے بھی کام لے لیتا ہے۔ لیکن اللہ آپ کو مجھے توفیق دے کہ یہ ایک ایسا صدقہ جاری ہے، اور جہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے خرچ کرنا ہے۔ ہم نہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں، نہ ہمارے ابراہیم بھائی صاحب، وہ تو ان کا جس طرح وہ لگن کے ساتھ جہاں کام کر رہے ہیں، خدا میں حقیقت بات ہے سوچتا ہوں کہ اتنا کام گھر کے لیے کوئی فکر نہیں کرتا، اپنے ذاتی گھر کے لیے جتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے ذوق دیا، تو کم از کم
مشورہ تجھے ہے کہ ان کا تعاون کرو جن کو توفیق ملی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ تنگ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ تنگ ہونا تب صدقہ کیا کرو، اللہ کے راستے پہ دو گے تو ہاتھ کھلے گا۔ تجھے ہاتھ تنگی والا یہ تو منافقین کا بہانہ ہے، مومن کی شان بخل نہیں ہے، منافق کا یہ طریقہ ہے بخل۔ مومن کا کام ہے اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کے خوشی کے ساتھ خرچ کرنا جتنی توفیق ہو۔ تو باقی مشورہ میرا یہی ہے کہ ان کے لیے ان کے ساتھ پورا تعاون کرو، اور اگر توفیق تعاون کی نہیں تو دعا مانگو اللہ مجھے آپ سب کو تعاون کی بھی توفیق دے، اور کم از کم ان کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص اور ان کے ان جذبات اور اس کی محنت لگن کو اور ترقی دے، اور ان سے توحید و سنت کا کام لے کر اس کام کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ مختصر سی میٹنگ ہوگی، بالکل 10 سے 15 منٹ انشاءاللہ، تو اس میں تشریف رکھیں۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔